مائنڈ سیٹ گندا ہے. اسلام آباد تک ان کی حکومت محدود ہے. 80 وزیر مشیر ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی, ڈھٹائی, بے حسی ممکن ہے؟ غلطیاں, کوتاہیاں, بونگیاں سب اپنی جگہ پہ. عمران کا کسی اور پولیٹیشین سے آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لیتے, یہ اپنی موت آپ ہی مر جاتے؟ میرے کئی کالمز لکھتا رہا کہ اس کو پورا ٹائم دو, ورنہ یہ تمہاری گردنوں پہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا. یہ 13-14 یہ جو مسخرے ہیں, یہ تو پاکستان کو چمٹے ہوئے 40 سال سے. تو یہ سارے کے سارے گینگسٹرز اگر اس کے خلاف اکٹھے ہیں تو وجہ کیا؟ یہ ان کے چور ہونے کی, نااہل ہونے کی, یہ وہی لوگ ہیں نا جو مسلسل اقتدار میں رہے. ان کے اندر کی بدنیتی اور کھوٹ اور خباثت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. حسن نثار کو لگا جب بھی وہ کبھی عمران خان سے ملے, اتنا انٹلیکچوئل دکھنے والا شخص عمران خان جادو ٹونے اور روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں, اور اسی خاتون یا روحانیت پہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیں گے. کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا, رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. یہ مرشد اٹھائے پھرتے ہیں. جو لوگ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں, چاند پہ پہنچ گئے ہیں, ان کا کوئی مرشد نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دی, یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے چودھری پرویز الہی سے زیادہ کمپٹنٹ وزیر اعلیٰ میں نے نہیں دیکھا. سیلاب ان کی لاٹری ہے. جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ معذوروں کو ریڑیوں پہ ڈال کے بھیک مانگتے ہیں. جتنا معذور, بھوکا, ننگا, بیمار, نحیف و نزار نظر آئے گا ریڑی پہ بیٹھا, اتنا اس کو بھیک زیادہ ملے گی. بلاول از ہائیلی ایجوکیٹڈ, اس پہ کوئی شک نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین, آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب, اور آج ان سے موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. ان کے کچھ تجزیوں سے لگتا ہے کہ یہ جو بھی پاکستان میں جتنے بھی لیڈران موجود ہیں ان میں خان صاحب کو قدرے بہتر سمجھتے ہیں. باقی کیا معاملات ہیں, حسن نثار صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ سر, آپ کے کچھ پروگرامز دیکھے, اس میں لگا کہ آپ کسی حد تک خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لیڈر اور یہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان میں خان صاحب قدرے بہتر آپشن ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ میں اس کی ایک سادہ وجہ, وجوہات ہیں اس کی. اچھا, لیکن میں ایک سادہ وجہ بتاتا ہوں. یہ نواز شریف سے بات شروع کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اس کی زندگی میں اس کے کریڈٹ پہ کیا تھا when he came into politics? He never came into politics. اس کو کان سے پکڑ کے جنرل جیلانی, پھر اس کو گود لے لیا جنرل ضیاء, اور انہوں نے الٹ کے رکھ دیا سارا نظام, پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے, برباد کرنے کے لیے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, جو پیپلز پارٹی ہے یہ موروثی جاگیرداروں کا ایک سیٹ اپ ہے. ٹرائبل چیف ہیں کے صاحبزادے ہیں زرداری صاحب, یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی, پھر آگے ان کا نواسا, اس سے پہلے سر شاہ نواز ذوالفقار علی بھٹو کے بارے. واٹ از دیئر کلیم ٹو گلوری؟ اب دیکھیں, عمران خان پہلی پہچان اس کی کرکٹ ہے. اس میں وہ ورلڈ کپ تک, مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ذہن میں رکھنا. جی, آئی ہیٹ اٹ. یہ ہم جیسی قومیں اس سیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. بٹ اینی وے, قوم کا جو کوئی جنون ہے, کہاں تک پہنچا وہ؟ سٹار تھے ورلڈ کپ. بالکل نہ نہیں, وہ سٹارڈم اس کا اپنی جگہ. قوم کو کیا دیا اس نے؟ ورلڈ کپ, جو 75 سال میں کبھی آپ کو نصیب نہیں ہوا. ایسے بات ہے. اچھا, دوسری طرف جب وہ آیا شوکت خانم ہاسپٹل بنانے, تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بڑے بڑے فن خان ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے. اچھا, مشورہ یہ تھا ایکسپرٹس کا, اس فیلڈ کے جو بڑے مہان لوگ تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہاسپٹل تم ایک عام بناؤ, اس میں کوئی وارڈ یا کوئی ایک حصہ مختص کر دو, وہ تو ممکن ہے. کینسر کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کر کے دکھایا. تیسرا کراچی بن رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے. دوسری بڑی فتح یہ جی. تیسری نمل یونیورسٹی, وہ ایجوکیشن کی طرف گیا, اس کی تو ایک تاریخ ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو نیم خاندان سے لوگ ہیں, مائنس ذوالفقار علی بھٹو.
ہاں بلاول از ہائیلی ایجوکیٹڈ، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہی ہیز انہیریٹیڈ ایوری تھنگ. یہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے. دوسری بات کہ غلطیاں، کوتاہیاں، بونگیاں سب اپنی جگہ پہ 3 سال 3.25 4 کی حکومت میں، لیکن اس کی پریورٹی زندگی میں ان سے کروڑوں گنا مختلف ہے. آپ ان کی اپروچ کو پسند کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان سے تو ہی از اے لاٹ بیٹر. دیکھیں میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ڈیگال ہے یا وہ جارج واشنگٹن ہے یا وہ کوئی ابراہم لنکن ہے یا کوئی نیلسن منڈیلا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا. میرا اس کی طرف جو رجحان کہہ لو آپ، جو بھی آپ کہہ لو، وہ تھا کہ میں ان لوگوں سے بہت متنفر تھا اور اب بھی ہوں. اور ان سب میں وہ ایک قدر بہتر آپشن ہے. آپ ان کے جو 3-3.5 سال کا دورے اقتدار دیکھتے ہیں، وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ نہیں ہے، اٹ از ایوریج، کوئی اس میں توپ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ یہ کوئی للو کام تو نہیں ہے. اس کے پاس کسی قسم کا اس ٹائپ کے کام کا تو زیرو تجربہ ہے اس پروسیس میں. اور میں اینڈ پہ جب مجھے شک پڑا کہ کوئی فاؤل کھیلا جائے گا تو میرے کئی کالمز، میں زبانی جمع خرچ کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں لکھتا رہا کہ اس کو پورا ٹائم دو ورنہ یہ تمہاری گردنوں پہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا. لیٹ ہم کمپلیٹ ہز ٹرم. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لیتے، یہ اپنی موت آپ ہی مر جاتے جس طرح کے حالات کہہ رہے ہو آپ؟ میں نے یہی کہا نا کہ ورنہ یہ تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا. اور لٹک بھی رہے ہیں. ہاں، کچے دھاگے سے بندھی تلوار کی طرح میرے کالمز ہیں جنگ میں. سو یہ جو ہے نا صورتحال، ناٹ دیٹ کہ میں اس کو بڑا مسیحا سمجھتا ہوں. یہ پاکستان جیسے ملک میں مسیحا شسیحا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑا ایک دردناک المیہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ بھی غیر ذمہ دار اور کرپٹ ہے اور پاکستان کے معاف کرنا عوام بھی ایسے ہی. اچھا حسن نثار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ انہیں سیاستدان ہی نہیں سمجھتے، اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ابھی کے عمران خان صاحب ہیں، ان میں وہ ایک روایتی سیاستدان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بھی اسی سیٹ اپ کے تھرو آئے اور اسی طرح سے نکالے گئے؟ تو اسی سیٹ اپ کے تھرو ہوتا ہے نا جو آپ نے ایک سسٹم لے کیا ہوا ہے. میں تو جمہوریت میں بلیو نہیں رکھتا کرتا، بالکل مجھے نفرت ہے جمہوریت سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جس نے عوام کو آٹے کے لیے برباد کر دیا؟ اور یہ بربادی انہی لوگوں نے کی ہوئی. اس کو تو زندگی میں 3.5 سال ملے، اس نے کیا کرنا تھا؟ بیڑا غرق تو یہ کر کے میں آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس سے کسی بھی ملک کی کیا گھر کی اکانومی راتوں رات برباد نہیں ہوتی. اٹ ٹیکس ٹائم مضبوط. اچھا، یہ بنیادی طور پہ چوروں ٹھگوں یہ اس طرح کے لوگوں کا ہے سارا کھاتا. اس کے پاس اگر تجربہ ہوتا. ہاں آپ نے فرق پوچھا ہے روایتی سیاستدان اور عمران خان میں. ہاں، وہ سارے کے سارے اس کے خلاف گینگ اپ کر گئے. یہ ان کے چور ہونے کی، نااہل ہونے کی، یہ وہی لوگ ہیں نا جو مسلسل اقتدار میں رہے اور سب ایک دوسرے کے خلاف بھی تھے. اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیں جی، اپوزیشن بھی ہوتی اقتدار کی ہی قسم ہے. ڈیموکریسی میں کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ. آپ اپوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ ان ویٹنگ. اچھا، تو یہ سارے کے سارے گینگسٹرز اگر اس کے خلاف اکٹھے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہی از ڈفرنٹ فرام دیٹ. یہی دلیل بہت کم. یہ 13-14 یہ جو مسکرے ہیں یہ تو پاکستان کو چمٹے ہوئے 40 سال سے. 40 سال میں انہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا جہاں آج یہ کھڑا ہے. اس میں بھی ان کے اندر کی بدنیتی اور کھوٹ اور خباثت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، یہ لگژری گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں پنجاب اسمبلی گیا، وہاں پر میرا خیال ہے کہ 400-500 بڑی لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں، اور یہ اس ملک کی اسمبلی ہے جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اس کو چھوڑ دیں، آپ ابھی امپورٹ کر رہے ہیں نئی گاڑیاں. اچھا، ان حالات اس کا مطلب ہے ان کا مائنڈ سیٹ گندا ہے. اسلام آباد تک
ان کی حکومت محدود ہے, 80 وزیر مشیر ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی, ڈھٹائی, بے حسی ممکن ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹاپ ہیوی یہ 80 چھوڑ 800 ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر عوام خوشحال ہے. بالکل. اچھا, اب یہ رنگ برنگے ٹائیاں شائیاں چڑھا کے پہنچ جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہوں گے یار ان میں سے ہر بندہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو ارب پتی کھرب پتی ہے ڈالروں میں. ملک کا انہوں نے پتہ کیا کر دیا ہے, اور یہ اب سے نہیں کر رہا. سیلاب ان کی لاٹری ہے, یہ یاد رکھو. جیسے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ معذوروں کو, ان کو تو 3 وقت کی روٹی ملتی ہے سر, ریڑیوں پہ ڈال کے بھیک مانگتے ہیں. جتنا معذور, بھوکا, ننگا, بیمار, نحیف و نزار نظر آئے گا ریڑی پہ بیٹھا, اتنا اس کو بھیک زیادہ ملے گی. پاکستانی عوام کو انہوں نے رکھا ہی اس کام کے لیے ہوا. اور یہ سیلاب اور اس طرح کی آفتیں, وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا, وہ یہ اس کو کیش کراتے ہیں. صحیح. ہاں. آپ کے عمران خان صاحب کے آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, ملاقاتیں ہیں؟ بالکل ہیں. آپ نے ان کو ان پرسن کیسا جانا؟ کیونکہ میں یہ آپ سے سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں حال ہی میں جتنے بھی بڑے بڑے صحافیوں کے کالمز پڑھ رہا ہوں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں تو عمران خان صاحب کا جو ہے ہی نہیں تھا, اقتدار تھا ہی نہیں. یہ تو حکومت کر رہی تھی بشرا بی بی, فرح گوگی اور اس طرح کے کردار. یہ تو کمزوری ہے پھر آپ کی. If that is true, اچھا آپ آ گئے خاص طرح کی اس کی لپیٹ میں. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. تسبیح اٹھائے پھرتی تھیں بے نظیر بھٹو بھی, ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان, وہ دیول شریف صاحب ایک ہوتے تھے, وہ ان کے مرشد تھے. یہ مرشد اٹھائے پھرتے ہیں. جو لوگ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں, چاند پہ پہنچ گئے ہیں, ان کا کوئی مرشد نہیں ہے. صحیح بات ہے سر. میں آپ سے سوال ہی یہ کر رہا تھا کہ ایک اتنا انٹلیکچوئل دکھنے والا شخص عمران خان, ساری عمر کامیاب انسان تھے, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں رہے, اگر وہ جادو ٹونے اور روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ اس پہ ہو رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ابھی بھی غلط سائڈ پہ ہی کھڑے ہیں اگر ان کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں تو؟ بھائی دیکھیں, میں تو کچھ چیزیں پرسنل لیول پہ تو میں وہ کچھ چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا. میری زندگی ایک عام آرڈینری گناہگار مسلمان کے طور پہ میری زندگی صرف 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. اللہ ایک, حضور آخری پیغمبر, قرآن پاک آخری کتاب. فنشڈ. میرا اسلام کسی فرقے, کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں. میں ان 3 چیزوں کے علاوہ میں نے باہر کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. مسلمان کے لیے حضور کی سیرت اور قرآن پاک, سیرت تو ان کی اپنی ذات ہے نا, مور دین انف. نہیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہر شخص کسی نہ کسی کو جب بھی ملتا ہے وہ اس کا حساب کتاب لگا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کی شخصیت ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے روحانیت کے فیصلے لے کے, مطلب کہ یو کے نہیں گئے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک الزامات ہیں؟ میں ذاتی طور پہ قطعاً بلیو نہیں کرتا, قطعاً بلیو. حضور نے تو اپنی عہد کے بارے میں بھائی یہ نہیں, یہ کچھ نہیں کرنا, اس سے پہلے قومیں برباد ہو گئی, تو کہانی آ رہا ہے. لیکن دوسری بات میں کریکٹ کر دوں, یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ امپریشن ہے, اور میں 100 دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں. ہماری ایک اچھی سلام دعا جان پہچان ہے پچھلے 25-26 سال سے. کبھی انہوں نے ملنے کی خواہش کی, میں نے مل لیا. 1-2 بار میں اپنے طور پہ میں نے اب ریسنٹلی یہ جو حادثہ ہوا تو میرے تو گھر کے اکراس ہے شوکت خان, لیکن میں بعد میں جب وہ رش وش ختم ہو گیا, مجھے ہجوم سے نفرت ہے میرا, اور اپنے میرے مسائل ہیں, میں آئی جسٹ وینٹ حال چال پوچھنے کے لیے. یہ وہ سارا جو پرائم منسٹر تب بھی ایک دفعہ وہ ان کی شادی تھی بیٹے کی, کیا باجوہ صاحب کے, تو میں رستے میں تھا تو مجھے میسیج ملا کہ عمران ملنا چاہ رہا ہوں. کسی نے بتایا ہوگا کہ اس طرح کرتے ہیں. ہمارا کو بہت کوئی
دوستی یا کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پرانی شناسائی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بہت خلوت پسند آدمی ہوں. میں باہر جاتا بھی کم ہوں, میں لوگوں سے ملتا بھی کم ہوں. میں آپ سے سوال یہ تھا کہ حسن نثار کو لگا جب بھی وہ کبھی عمران خان سے ملے کہ یہ کسی خاتون یا روحانیت پہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیں گے, یا یہ الزام ہے؟ نہیں, میرے لیے یہ اچنبے کی بات ہے. نہ میں نے کبھی یہ بات کی ہے, نہ میں نے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے. اور یاد رکھیں, کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا, رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا, مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اور ہم نے اس طرح کی, اچھا میرا ایک اور بھی ہے پرابلم کہ میں ویسے مشورے نہیں سیاستدانوں کو دیتا. ڈفرینٹ ہے وہ ان لوگوں سے کہ ان کا عمران کا کسی اور پولیٹیشین سے آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. اس کا بود و باش, اس کا رہنا سہنا, اس کی اپروچ, اس کا ملنا جلنا, وہ ٹوٹلی, اس کا پیسے کے بارے میں رویہ ٹوٹل. یعنی جب ڈیورس ہوئی ہے جمائمہ کے ساتھ, اللہ اس خاتون کو اپنی رحمت رکھے, بہت عالی شان خاتون تھیں. جب ڈیورس ہوئی ہے تو جمائمہ کی ایز پر دے لاز آدھی پراپرٹی سنبھالے نہیں کرنا. یہ حقیقت ہے, یہ صرف یہ ہم سوشل میڈیا کی حد تک دیکھتے ہیں کہ آدھی جائیداد ٹھکرا کے آگے؟ نہیں, ٹھکرو کے گاؤں نہ کرنی, میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں. مجھے بہت سے لوگ بہت سی پروپوزل دیتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں, ختم. اچھا حسن نثار صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم میں نے محسوس کیا کہ عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے ارد گرد ایک دیوار بنائی ہوئی ہے, اور خان صاحب اس سے پار دیکھ ہی نہیں سکتے. جیسے کہ 2 واقعات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈسکس کرنے کی, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئیز اینڈ ایئرس آف اے لیڈر. یہ فطری بات ہے, اور پالیٹکس میں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. آئیز اینڈ ایئرس انگریزی میں کہتے ہیں. وہ جارج واشنگٹن کی بھی ہوگی, وہ ابراہم لنکن کی بھی ہوں گی, وہ نیلسن منڈیلا کے بھی, جن لوگوں کے عام زندگی میں بھی جو آدمی مصروف ہوتا ہے 2 4 5 6 کی وہ کرتا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہوں گے. خان صاحب جو حملہ ہوا, میں نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں نے اس کیس کو اس قدر خراب کر دیا. جس ملزم پہ 302 لگی وہ 780 لگنی چاہیے تھی. وہ ایک دہشت گردی کا کیس تھا. چلو وہ تو ان کی انکمپٹنس ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دی, یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ ٹھیک اور غلط نہیں ہوتا, ضروریات ہوتی ہیں پالیٹکس میں. اچھا, پریگمیٹزم, عملیت پسندی ہے, مثالیت پسندی نہیں چلتی. ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے چودھری پرویز الہی سے زیادہ کمپٹنٹ وزیر اعلیٰ میں نے نہیں دیکھا. اچھا, 5 سال ان کے جو تھے, کبھی اٹھا کے دیکھ لیں. جی تو ناظرین, حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.